مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب آج کا موضوع ہے، آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور ایک بات جو ہے آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے، جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا مقصود نہ بن جائے، آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں، یہ اصل توحید ہے۔ توحید محض یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، نہیں۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ جب تک آپ نے اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم نہیں کیا ہے، اور آپ کا اگر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تقرب کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہی ایمان ہے۔ اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بنایا، اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اتباع نہیں کر رہے، ان کے راستے پر نہیں چل رہے، آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں آپ کو یہ دہراتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک اسلام کے تقاضے، اور اسلام کے تقاضے میں پہلی بنیادی بات جو ہے عقیدہ ہے، عقائد میں پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے، مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، قرآن میرا راستہ ہے، حضور کا طریقہ میرا لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب تک ایسا آپ کو کامل یقین حاصل نہیں ہو جائے، آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارا ایمان اور یقین دنیا تک محدود ہے۔ جتنا بھی آپ دیکھ لیں، یہ بات سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا اصل عقیدہ، اصل ایمان، اصل یقین دنیا پر ہے۔ ہم دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ ہاں، وہی میرا معبود، وہی میرا مقصود، وہی میرا محبوب، اور وہی مجھے مطلوب۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، اب میرے ایمان کی حالت درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر باقی رہ جاتی ہے باتیں، اور باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ زبان سے جو بھی کہہ دیں، لیکن اعمال کو آپ کے دیکھا جائے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے۔ اعمال ہمارے سارے دنیا کے لیے ہیں۔ زبان سے ہم اللہ پر ایمان کا نام لیتے ہیں، یہ ایمان مردود ہے، یہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم